بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نیز ارشاد گرامی، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے، دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ خوبصورت زندگی کا راز ہے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہم دعا کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہے جہاں پیسے کام نہیں آتے، ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا ایک فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، میرے بندو میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ اس وعدے پہ 100% یقین ہو کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے تو مجھے 100% یقین ہے۔ مولا نے فرمایا گمان کرو، بس ٹھیک ہے، میرے پاس گمان ہے، اعمال نہیں ہے، فیصلے اس کے پاس ہیں، لیکن گمان تو ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا دعا کے سلسلے میں ہمارا گمان ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ہماری ہر آمین قبول کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں، اللہ پاک جل شانہ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ محترم حضرات، سیاسی باتیں ہیں، دنیوی باتیں ہیں، بہت چلی ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں، بیماریاں، جادو ہے، جنات ہے، اثرات ہے، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل ہے، تجارت میں گھاٹا ہے، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج، کاروبار میں بے برکتی وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے۔
وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے تھک ہار کے دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ معزز و محترم، قرآن کریم کی سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک مسجدوں کا بنوانا اور ان کا آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے۔ یہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 18، بے شک مسجدوں کا بنوانا اور ان کا آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے کہ وہ راہ نجات تک یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مرد یا عورت خاص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنوائے یا مسجد کو آباد کرے، جو مرد یا عورت خاص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنوائے یا مسجد کو آباد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کے محل بنوائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد یا عورت خاص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنوائے یا مسجد کو آباد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کے محل بنوائے گا۔ مسجد بنوانا یا اس کے لیے زمین دینا یا خرید کر زمین لے دینا، اللہ اکبر، یہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے۔ جان و مال سے اس کی خدمت کرنا، اس کے تعلق میں پانی کا اور وضو غسل کی جگہ کا یا پیشاب خانہ بنوانا، چٹائی دری وغیرہ بچھوانا، اور اس کے اخراجات کے لیے دکانیں یا مکانات وغیرہ بنوانا یا وقف کر دینا، طاقت کے موافق اس میں چندہ دینا یا کسی مسجد کی مرمت کرا دینا، ریپیری کرا دینا، یا اس کے قریب مدرسہ کھول دینا، سب صدقہ جاریہ، سب صدقہ جاریہ۔ اور ایسا جاری رہنے والا عمل ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں آدمی پڑا ہوگا اور ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اس وقت بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور محترم سامعین، یہ اہم ہے، مسجد میں حلال مال لگایا جائے، حرام مال لگانے کی سخت وعید ہے۔ مسجد میں پاک حلال مال لگایا جائے، زمین، اینٹ، چونا وغیرہ سب حلال مال سے ہو، اور مسجد وہاں بنوائے جہاں مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہو۔
اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا کوڑا نکالنا بڑی بڑی آنکھوں والی مہروں کا مہر ادا کرنا ہے. مسجد کا کوڑا نکالنا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ادا کرنا ہے. اور جس نے مسجد کو جھاڑو دے کر صاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. اللہ اکبر. صرف جھاڑو دینے پر بھی خوش نصیب، جھاڑو دینے پر بھی اس کے لیے بشارت ہے. فرمایا مسجد کا کوڑا نکالنا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ادا کرنا ہے. اور جس نے مسجد کو جھاڑو دے کر صاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. ایک حبشن بی بی خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. وہ کسی رات میں مر گئی. صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کی وجہ سے اس کے مرنے کی آپ کو خبر نہ کی. بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس بی بی کو جنت میں دیکھا ہے، وہ ہماری مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس عمل کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو گئی. یہ بہت بڑا عمل ہے. دھیان سے سنیے محترم سامعین، جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنسے ہو، کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، بس ایک کام کیجیے. مشکل میں پھنسے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی تکلیف میں، بس ایک کام کیجیے، کسی کو بولے بغیر مسجد کی صفائی شروع کیجیے. کسی کو بولے بغیر مسجد کی صفائی شروع کیجیے. یا رات کی تنہائی میں آ کر صفائی شروع کیجیے. تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ کو مسجد کی دعا لگنی شروع ہو جائے گی. اور ایسے ایسے آپ کو منافع اور فوائد ملیں گے جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوں گے. آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں بہت جلد ختم ہو جائیں گے. محترم سامعین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کریم کی دعا بھی لگتی ہے، اس کی بد دعا بھی اثر کر جاتی ہے. اسی طرح مسجد کی دعا بھی لگتی ہے، بد دعا بھی رنگ لاتی ہے. جس طرح قرآن کریم کی دعا بھی لگتی ہے، اس کی بد دعا بھی اثر کر جاتی ہے، اسی طرح مسجد کی دعا بھی لگتی ہے، بد دعا بھی رنگ لاتی ہے. ذرا دھیان سے سنیے. ایک بزرگ کسی بستی میں گئے، مسجد میں دیکھا کہ کوڑے سے بھری پڑی ہے، نہ پانی کا انتظام، نہ چراغ بتی کا سامان، اور نہ کسی نمازی کا نام و نشان. انہوں نے کوڑا نکال کر مسجد کو صاف کیا. رات کو بھوکے پیاسے اسی میں لیٹ گئے. رات بھر مسجد کی بد دعا سنتے رہے، رات بھر مسجد کی بد دعا سنتے رہے. اس کے در و دیوار سے بد دعائی کلمات نکل رہے. رات بھر مسجد کی بد دعا سنتے رہے. اس کی در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، اے اللہ میں تیرا گھر ہوں. وہ بزرگ سن رہے باقاعدہ اپنے کان سے، اے اللہ میں تیرا گھر ہوں، تیری عبادت کے لیے مجھے بنایا گیا ہے. اے اللہ میں تیرا گھر ہوں، تیری عبادت کے لیے مجھے بنایا گیا ہے. جس طرح یہاں کے لوگوں نے مجھے برباد کیا ہے تو ان کو بھی برباد کر دے. نعوذ باللہ.
مسجد کی بد دعا محترم سامعین بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے. توبہ توبہ. اللہ ہم سب کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اے اللہ میں تیرا گھر ہوں، تیری عبادت کے لیے مجھے بنایا گیا ہے. جس طرح یہاں کے لوگوں نے مجھے برباد کیا ہے تو ان کو بھی برباد کر دے. جس طرح انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو بھی انہیں چھوڑ دے. ان بزرگ نے بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور مسجد کی بد دعا کا ذکر کیا. اب لوگوں نے وعدہ کیا کہ اب ہم اس کی خدمت کیا کریں گے، دھیان دیں گے. بہرحال وہ بزرگ نصیحت کر کے چلے گئے. اب ان لوگوں نے لوٹے، چٹائی، پانی کا انتظام کر دیا اور ایک آدمی کو چراغ جلانے، جھاڑو دینے کے لیے بھی مقرر کر دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر وہاں آئے اور مسجد میں ٹھہرے. رات بھر پھر وہی بد دعا سنتے رہے. اے اللہ میں تیرا گھر ہوں، تیری عبادت کے لیے مجھے بنایا گیا ہے. جس طرح یہاں کے لوگوں نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی ان کو برباد کر دے. جس طرح انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو بھی انہیں چھوڑ دے. بزرگوں نے کہا اے مسجد، اب تو ان لوگوں نے تجھے آباد کر دیا، پھر بد دعا کیسی؟ مسجد سے آواز آئی، یہ آباد کرنا میرے لیے کافی نہیں، یہ آباد کرنا میرے لیے کافی نہیں. میری آبادی تو نمازیوں سے ہوتی ہے. یہ لوگ جب تک میرے اندر نماز نہ پڑھیں گے میں ان کو بد دعائی کرتی رہوں گی. توبہ توبہ. مسجد کی دعا بھی رنگ لاتی ہے، بد دعا بھی اثر کر جاتی ہے. یہ لوگ جب تک میرے اندر نماز نہ پڑھیں گے میں ان کو بد دعا ہی کرتی رہوں گی. توبہ توبہ. محلے والوں کا کیا بنے گا، شہر والوں کا کیا بنے گا. بزرگ نے لوگوں کو بھلا کر مسجد کی شکایت بیان کی. اب وہ لوگ ڈر گئے اور دل سے توبہ کی اور سب چھوٹے بڑے نماز پڑھنے لگے اور ایک دیندار امام بھی مقرر کر لیا، مؤذن بھی رکھ لیا، پیمنٹ بھی طے کی. اب امام صاحب نے بچے پڑھانے شروع کر دے، مسجد آباد ہو گئی. وہ بزرگ انتظام کر کے چلے گئے. اب سنیے محترم سامعین، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر گئے اور مسجد میں نمازیوں کی رونق دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. لوگوں نے دین کا راستہ پوچھنے کے لیے ان کو اپنا رہبر بنا لیا. انہوں نے مسجد میں قیام کیا، رات بھر مسجد کی یہ دعا سنتے رہے. اے اللہ، جس طرح ان لوگوں نے مجھے آباد کیا تو بھی ان کو آباد کر. اے اللہ، جس طرح ان لوگوں نے مجھے آباد کیا تو بھی ان کو آباد کر. ان کی جان میں، مال میں برکت دے اور ان سے خوش ہو. اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا مل رہی ہے. اے اللہ، جس طرح ان لوگوں نے مجھے آباد کیا تو بھی ان کو آباد کر. ان کی جان میں، مال میں برکت دے اور ان سے خوش ہو. جان میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، اللہ پاک کی خوشی بھی ماشاءاللہ ان کو نصیب ہو رہی ہے جو مسجد میں جاتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. محترم سامعین، تم بھی مسجدوں کو آباد کرو، خدا تمہیں آباد کرے گا. چھوٹے بڑے مرد عورت سب نمازی بن جاؤ اور سچے عالموں کی نصیحت کو مانا کرو، پھر تم پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمتیں برستی رہیں گی. تو محترم سامعین،
آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، وہ چاہے پہاڑ جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اور کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، آپ تجارتی لائن سے ٹینشن میں ہوں، خریدار گاہک نہ آ رہے ہوں، یا بہت کم تجارتی مال فروخت ہو رہا ہو، یا بالکل تجارت ماند پڑ گئی ہو، یا بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں از حد پریشان ہو، رشتے یا تو آتے ہی نہیں، یا تو آتے ہیں رشتے جمتے نہیں، یا بات ینڈ تک پہنچ کر فیل ہو جاتی ہے، کسی بھی مشکل میں آپ پھنسے ہو، یا لڑکے کے دھندے یا نوکری کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں، یا لڑکے الٹے جواب دیتے ہیں، اولاد الٹے جواب دیتی ہے، الٹی سیدھی گندی حرکتوں میں مبتلا ہے، یا میاں بیوی کی بالکل بنتی نہیں، یا بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، گولیاں دوائیاں کھا کھا کر پیسہ لٹا کر از حد پریشان ہے۔ اس کے علاوہ سنگین سے سنگین، ناممکن سے ناممکن کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو بس ایک کام کیجئے، دھیان سے سنیے، مسجد کے تنکوں سے، مسجد کی صفوں سے، مسجد کی صفائی سے، مسجد کے وضو خانوں سے، مسجد کی ٹوائلٹ اور بیت الخلا سے دوستی کر لیجئے۔ مسجد کی صفائی سے، مسجد کی صفوں سے، مسجد کے تنکوں سے، مسجد کے وضو خانوں سے، مسجد کی ٹوائلٹ اور بیت الخلا سے دوستی کر لیجئے۔ یہ ہر قدم پر کامیابی، مسائل و مشکلات کا فوری حل ہے، یقین جانیے محترم سامعین، ہر قدم پر کامیابی اور مسائل و مشکلات کا فوری حل، فوری طور پر مشکلات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ شادیوں کے مسائل ہو، یا رزق کے مسائل ہو، یا جادو آخری درجے کا جان لیوا کیوں نہ ہو، ہر قسم کی الجھنیں، ایک سے نکلے تو دوسری، دوسری سے نکلے تو تیسری، راستے سب بند ہو چکے ہیں، تو بس آپ اس شہنشاہ کے دربار کی فکر کیجئے، اس کی صفائی ستھرائی میں لگ جائیے، وہ شہنشاہ آپ کے گھر کی فکر کرے گا، آپ کے مسائل حل کر دے گا، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزتیں، دولتیں اور رزق عطا فرمائے گا۔ ہماری کوئی بھی مشکل ہو، چپ کر کے تنہائی میں، کوئی دیکھ نہ لے، مسجد کے وضو خانے صاف کریں۔ کوئی بھی مشکل ہو، آپ تنہائی میں چپ کر کے، کوئی دیکھ نہ لے، مسجد کے وضو خانے صاف کریں، مسجد کی چٹائیاں، مسجد کی دریاں، مسجد کی صفیں، مسجد کی جھاڑو، اس کوڑا کرکٹ، اس کے بیت الخلا، اس کے تنکے صاف کر دیں، اور کہیں مولا یہ دل بڑا گندا ہے، اس میں گندگی ہی گندگی ہے، اس گندگی کی وجہ سے جو عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں، وبال کے فیصلے، رزق میں تنگی کے فیصلے، بیماریوں کے فیصلے، پریشانیوں کے فیصلے، بیوی بچوں کے نافرمانی کے فیصلے، مشکلات کے فیصلے، مسائل کے فیصلے، الجھنوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ الہی میں تیرے گھر کو صاف کرتا ہوں، یہ بیت الخلا، یہ ٹوائلٹ تو شہنشاہ کے دربار کا بیت الخلا ہے، یہ وضو خانہ تو شہنشاہ کے دربار عالی کا وضو خانہ ہے۔ الہی
اس کی برکت سے اس دل کو صاف کر دے، پاک کر دے، اس دل کی گندگی کو ختم کر دے، اس دل کو پاک کر کے اپنے پاک اور خیر کو اس میں ڈال دے اور خیر کے فیصلے کر دے۔ یقین جانیے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ مؤذن بانگی کو کبھی نہیں ڈانٹے گا، کبھی نہیں ستائے گا، امام صاحب کو کبھی نہیں ڈانٹے گا۔ مؤذن کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر کیا سزا ملتی ہے، محترم سامعین ذرا دھیان سے سنیے، عبرتناک واقعہ۔ ایک آفیسر تھے، انہوں نے کوٹھی خریدی، مسجد کے قریب تھی، وہ بنگلہ مسجد کے قریب تھا۔ فجر کی اذان ہوئی، آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن مؤذن کو بانی صاحب کو بلا کر کہہ دیا کہ بھائی فجر کی اذان اسپیکر میں نہ دیا کرو، ہماری نیند میں خلل آتا ہے۔ بیچارے مؤذن نے کہا جی بوڑھے لوگ جن کو گھڑی پر وقت نہیں دیکھنا آتا، گھڑیاں نہیں ہوتی، وہ تو اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے۔ آپ بھی جلدی اٹھ جائیں تو صبح کی سیر کیا کریں، نماز پڑھیں۔ وہ آفیسر کہنے لگا میرے آگے باتیں بناتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خبردار جو تو نے اذان دی۔ پیسوں کا غرور، وہ پیسوں دولت کا نشہ، بولتے ہیں شراب کا نشہ اتر سکتا ہے، دولت کا نشہ اترنا مشکل ہے۔ خبردار جو تو نے اذان دی۔ اس نے اگلے دن پھر اذان دے دی، کسی باپ کی مسجد تھوڑی۔ اب جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی؟ اب سنیں محترم سامعین، اب جب اس نے تھپڑ مارا، توبہ توبہ توبہ، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ دونوں ہاتھوں پر فالج گرا، اب ہاتھ نہیں لکھ سکتے، ہاتھ نہیں لکھ سکتے تو دفتر والوں نے چھٹی کرا دی۔ وہ جو آمدنی آتی تھی رشوت کی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ ختم ہو گیا، اب گھر بیٹھ گئے۔ اب جب گھر بیٹھ گیا تو شاہانہ مزاج تھا، ہر وقت بیوی کو جلی کٹی سناتا، بیوی بیچاری خدمت کرتی، کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، کیا کیا کرتی، لیکن ادھر سے گالیاں سنتی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی تنگ آ گئی۔ اس نے کہا اچھا میں تو اپنے میکے جاؤں۔ بھائی کو خط لکھا، میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ بھائی لینے آ گیا، اس نے بچوں کو لیا اور چلی گئی۔ اس دوران اس پر دوسرا فالج کا اٹیک ہوا۔ اب دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب زندہ لاش، نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ ٹانگیں ہلتے ہیں۔ بھائی کے گھر پہنچ گیا۔ اب کون کیسے خدمت کرے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ ہلا سکتا ہے۔ کون اس کو دھلوائے؟ کون بچوں کی طرح اس کی نجاست گندگی دھوئے صاف کرے؟ کون کپڑے بدلوائے؟ بھائی کے بیوی بچے بھی چند دن میں تنگ آئے، اس کے بہوج بھی تنگ آ گئی کہ جی ہم سے تو نہیں ہوتا ہے کام۔ پھر ایک دن کسی بات پر یہ بھائی کی بیوی سے، بہوج سے بھی، بھابھی سے بھی ناراض ہو گئے۔ کوئی سخت بات کہہ دی، اس کی زبان اصل میں قابو میں نہیں تھی۔ جب اس کو کوئی گالی دے دی تو بھائی نے کہا بجائے اس کے میرا رشتہ بیوی سے خراب ہو۔ اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر گرمیوں کا موسم، غصے میں آ کر چارپائی اٹھائی اور باہر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ اب 9-10 بجے سورج کی ذرا دھوپ ہوئی تو پسینہ آ رہا ہے۔ اب پیاس لگی، بھوک لگی، کھایا پیا کچھ نہیں تھا۔
اب رو رہا ہے، کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے دے، کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے دے، میری مدد کرے۔ اگلے دن سے فاقہ تھا۔ سنیے محترم سامعین، ایک آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے دے دیے۔ اس نے کہا میں 2 روپے نہیں لیتا، مجھے تو روٹی دے دو۔ توبہ توبہ، آفیسر، لاکھوں کی کمائی، کوٹھی بنگلہ، کارے بہارے، ایسی حالت، ایسی نوبت آ گئی۔ ایک آدمی نے گزرتے 2 روپے دیے تو اس نے کہا میں 2 روپے نہیں لیتا، مجھے تو روٹی دے دو، بھوک لگی ہے۔ خیر اس نے جا کر روٹی لائی، اس نے کہا لے کھا لے۔ اس نے کہا جی میرے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ پھر رو رہا ہے، پھر رو رہا ہے، پھر رو رہا ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا مجھے روٹی کھلاؤ، مجھے روٹی کھلاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگا پھر ایک کام کرو، روٹی مجھے پکڑا دو۔ پاؤں اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کے انگوٹے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور اپنے منہ سے اسے نوچ نوچ کے کھا رہا تھا، جیسے کتا روٹی کھاتا ہے، نوچ باللہ۔ پاؤں سے پکڑ کر منہ سے نوچتا ہے، کتنی خطرناک سزا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے نا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ یہ عذاب یہ تو چھوٹا سا ہے، آخرت کا عذاب بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ بہرحال محترم سامعین، جس کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ مسجد کی فکر کرے، خدمت کرے، چاہے اس کی ہو یا اس کی بیٹی یا بیٹے کی ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چند ہفتے چند مہینے خدمت کرنے سے شادی نہ ہو، ضرور شادی ہو جاتی ہے۔ جن کے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کی طرف سے بھائی والد خدمت کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت انجام دے، پھر دیکھیں قدرت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اپنے گھر کی خدمت کرنے والوں کو بہت جلد عرش سے فرش پر اپنے فیصلے ان کے حق میں صادر فرما دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز اور بہت حیرت انگیز پر تاثیر عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کی توفیق مانگے۔ یہ سعادت سب کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی جہاں اللہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا، باطن کی اصلاح ہوا کرتی تھی۔ اس خانقاہ پر دھول جب بیٹھ جاتی تو ایک صاحب صاف کیا کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی، خواب دیکھنے والے نے پوچھا بتائیے کیا حال ہے، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا بس مغفرت ہو گئی، میری بخشش ہو گئی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسجد کی خدمت کرنے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا حضرت یہ آپ کی پرانی پگڑی دیجئے، یہ نئی لے لیجئے۔ اب وہ پگڑی پہن کے مسجد کی خدمت انجام دیتا رہا۔ جب وہ بہت ہی پرانی ہو گئی تو مسجد کی صفائی میں اس کو پھاڑ پھاڑ کر استعمال میں لاتا رہا۔ جب اور زیادہ پرانی ہو گئی تو اس کے ٹکڑے کر کر کے بتی میں استعمال کرتا رہا۔ وہ مسجد کے کاموں میں استعمال ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ پگڑی بالکل ختم ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے یہاں تو ساری نیکیاں ہی کام آئیں،
اللہ کے یہاں تو ساری نیکیاں ہی کام آئی، لیکن پگڑی بڑی کام آئی۔ جب اللہ کے حضور حاضری ہوئی تو اللہ پاک نے پوچھا جنید کیا لائے ہو؟ جنید بڑے نیکیاں لائے ہو، لیکن جو پگڑی تمہاری میرے گھر میں کام آئی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی۔ جنید بڑے نیکیاں لائے ہو، لیکن جو پگڑی تمہاری میرے گھر میں کام آئی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی۔ جنید تیری پگڑی جتنی استعمال میں آئی اتنے تیرے درجے بلند ہوتے چلے گئے۔ جس دن تیری پگڑی ختم ہو گئی اس دن تیرا آخری اور اعلیٰ درجہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے مسجد میں، اس کو پسینہ آ رہا تھا، پسینے سے شرابور، اس کے قطرے گر رہے ہیں، یعنی کسی چھاؤں میں اسے جگہ نہ ملی، دھوپ میں جگہ مل گئی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، ٹپ ٹپ قطرے گر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، ان قطروں کا خیال کرنا، قیامت کے دن تیرا ایک ایک قطرہ شہیدوں کے خون کے قطروں کے بقدر تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ان قطروں کا خیال کرنا، قیامت کے دن تیرا ایک ایک قطرہ شہیدوں کے خون کے قطروں کے بقدر تولا جائے گا۔ ابھی چند روز پہلے زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وقت کا خاصدار ایم پی جمعہ کے دن آخری صف میں جہاں چھت بھی نہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ترکی کے صدر کو لوگوں نے دیکھا جگہ نہیں ملی، لاسٹ صف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد بھی کیا غضب کی جگہ ہے اقبال، مسجد بھی کیا غضب کی جگہ ہے اقبال، جہاں امیر و غریب دونوں ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، مسجد بھی کیا غضب کی جگہ ہے اقبال، مسجد بھی کیا غضب کی جگہ ہے اقبال، جہاں امیر و غریب دونوں ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسا نہ ہو، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو ہمارے مسائل کا حل ہے، زندگی کی الجھنوں مسائل ختم کرنے کی مقدس جگہ ہے، زندگی کی ناکامیاں یہیں دور ہوتے ہیں، بیماریوں سے شفا یہیں ملتی ہے، مقدر کے یہیں فیصلے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، روز قیامت جب چند لوگ پریشان حال کھڑے ہوئے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے کیوں کھڑے ہو؟ کہیں گے آگ کا سمندر ہے، آگ کا سمندر، توبہ توبہ، جہنم کیسے پار کر سکیں؟ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ کہیں گے دنیا میں سمندر ہوتے تھے تو کیسے پار کرتے تھے؟ کہیں گے کشتیوں کے ذریعے، جہاز ہوتے تھے اس وقت۔ اللہ پاک اپنے امر سے مسجد کو کشتی کی شکل دیں گے،
دھیان سے سنیے محترم سامعین، اللہ پاک اپنے امر سے مسجد کو کشتی کی شکل دیں گے. مؤذن آگے کھینچ رہے ہوں گے، امام پیچھے سے ڈھکیل رہے ہوں گے. نمازی اور مسجد آباد کرنے والے، خدمت کرنے والے، صاف صفائی کرنے والے، فکر کرنے والے، مالی تعاون کرنے والے اس میں بیٹھیں گے. اب یہ جہاز کشتی بجلی کی طرح پار کر کے جنت تک پہنچا دیں گے. یہ ہے نمازی، یہ ہے مسجد کو آباد کرنے والے، خدمت کرنے والے، صاف صفائی کرنے والے، فکر کرنے والے، مالی تعاون کرنے والے. اس کشتی میں بیٹھیں گے، یہ جہاز کشتی بجلی کی طرح پار کر جنت تک ان کو پہنچا دے گی. اس وقت میں پتا چلے گا کتنا سعید اور سعادت مند آدمی ہے وہ جس کو مسجد کی صفائی ستھرائی چاہے کچھ دن سے ہی اس کی توفیق مل جاتی ہے. محترم سامعین، دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہمارے بھارت پر تقریباً 50 سال حکومت کی. انہوں نے 50 سال، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 50 سال کی حکومت میں ایک عمل کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا. کیا ہو سکتا ہے؟ دھیان دیجئے. 50 سال انہوں نے حکومت کی، 50 سال کی حکومت میں ایک عمل ایسا ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. وہ ہے مسجد کی خدمت. اللہ اکبر. مسجد کی خدمت. وہ فرماتے تھے مجھے میرے بڑوں نے ایک بات بتائی تھی کہ جس دن مسجد کی خدمت تو نے چھوڑ دی وہ دن تیرا تباہ ہوگا، سلطنت میں زوال شروع ہو جائے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے مجھے میرے بڑوں نے ایک بات بتائی تھی، جس دن مسجد کی خدمت تو نے چھوڑ دی وہ دن تیرا تباہ ہوگا، سلطنت میں زوال شروع ہو جائے گا. سارا افغانستان، سارا سمرقند، سارا بخارا، سارا ازبکستان، سارا ترمز اور سارا تاشقند، ادھر چین اور ادھر پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سب پر حکومت تھی. اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. اتنے بڑے اقتدار پر ہوتے ہوئے مسجد کی خدمت کبھی انہوں نے نہیں چھوڑی. اور آپ کی نصیحت تھی بیٹوں کو کہ بادشاہت کے زوم میں کبھی مسجد کی خدمت نہ چھوڑنا. بیٹوں کو تاکید کیا کرتے تھے بادشاہت کے نشے میں کبھی مسجد کی خدمت نہ چھوڑنا. محترم سامعین، تاریخ میں لکھا ہے ان کی نسلوں نے مسجد کی خدمت چھوڑ دی، زوال آتا گیا، حکومت نکل گئی. پھر ساری تاریخ ہمارے سامنے کیا کیا انجام ہوا، کیا کیا انجام ہوا. کھلی ہوئی ہیں مسجدیں. مسجدوں کو بلا وجہ بند کرنا مکروہ تحریمی ہے. کھلی ہوئی مسجدیں. ہمیں کیا پتا مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے، تنکے اٹھانے والے، آباد کرنے والوں کے کیا کیا درجات ہیں اور رب تعالیٰ ان سے کتنا خوش ہو کر کیسے کیسے جنت میں درجوں کے فیصلے کر رہے ہیں. ہمیں کیا پتا. کون ہے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ؟ وہ سمجھو بادشاہ کم تھے، ولی علامہ مولانا وہ زیادہ تھے، عالم زیادہ تھے. ان کی فتاوی عالمگیری بڑی معروف اور مشہور ہے. عرب علماء ہمیں جلد تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس ہندوستان کے بادشاہ، انڈیا بھارت کے بادشاہ
حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان فتاووں کو عربی میں فتاوی ہندیہ سے چھاپ کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے۔ ہمارے ہندوستان میں فتاوی عالمگیری سے ملتے ہیں اور سعودی کے اندر فتاوی ہندیہ سے مشہور ہے۔ عرب علماء بھی ان کا لوہا مانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے چاروں خلفاء کے بعد عرب علماء نے ان کو خلیفہ خامس میں شمار کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام۔ بہرحال انہوں نے کبھی مسجد کی خدمت نہیں چھوڑی، اتنے بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے۔ تو زندگی کی بہاریں، زندگی کی خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز۔ ایک واقعہ سنیے۔ وقت کے ایک مالدار رئیس، ایک صاحب کروڑ پتی تھے، اچانک حالات بدل گئے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 4 آل عمران آیت نمبر 140، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم انسانوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں۔ کروڑ پتی، اچانک حالات بدل گئے، غربت، فقر، تنگ دستی میں ایام کاٹنے لگے، مسائل، حادثات، پریشانیاں۔ اس حالت میں بزرگ کی خدمت میں آ کر کہنے لگے حضرت مجھے کوئی عمل بتلا دیجئے، گھر کے قریب مسجد ہے، مجھے مسجد کا پڑوسی ہونا حاصل ہے، جس کو مسجد میں جا کر میں کر لوں۔ اور وہ کہنے لگے بہت عرصے کے بعد باہر نکلا ہوں، شرمندہ ہوں، کیا کروں؟ لینے والے پیچھے لگے ہیں اور دینے والے دیتے نہیں۔ کہنے لگے لینے والے پیچھے لگے ہیں، دینے والے دیتے نہیں۔ بہت عرصے کے بعد میں باہر نکلا ہوں، شرمندہ ہوں، کیا کروں؟ محترم سامعین، دھیان سے سنیں کام کی بات۔ بزرگ نے فرمایا چند کام کیجئے، بہت جلد اللہ پاک تمہارے لیے راستے کھول دے گا، تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فرمایا رات کی تنہائی میں تہجد میں آ کر مسجد کو آباد کر۔ ان بزرگ نے فرمایا رات کی تنہائی میں تہجد میں آ کر مسجد کو آباد کر اور رو اتنا کہ تیری چیخیں نکل جائے۔ خوب رو، خوب رو، اتنا رو کہ تیری چیخیں نکل جائے، اور اللہ سے خوب فریادیں کر، باتیں کر، مولا میرے جو گناہ، وبال اور آزمائش جو بھی ہے دور فرما دے، معافی دے دے۔ الہی یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تیرا صرف اشارہ کافی ہے۔ دوسرا کام، مسجد کے مؤذن، خادم، امام کو عزت اور وقار کی نظر سے دیکھ، احترام کی نظر سے دیکھ۔ گھر میں کبھی کبھی کچھ زیادہ پکا کر ان کو کھلا، اور اپنے جیب سے چپکے سے تھوڑا بہت حسب طاقت گفٹ دیا کر، ہدیے دے، گفٹ اور ہدیے دیا کر۔ اور فرمایا تیسرا کام، مسجد کی صفائی ستھرائی کر، مسجد کے وضو خانے، شہنشاہ کے دربار کے بیت الخلا کی صفائی کر۔ اب سنیے، وہ سب چلے گئے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ان بزرگ سے، تو فرماتی اس پر خوشحالی کے اثرات تھے، چہرہ چمکتا دمکتا، خوب خوش تھا، اس کے لباس میں، اس کے کیفیات میں خوشحالی۔ گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اب وہ خوشی کے آنسو تھے، پہلے غم کے آنسو تھے۔ کہنے لگا کروڑ پتی حضرت یقین جانیے
آپ کی وہ 3 باتیں میں نے مضبوطی سے پکڑے، اس پر خوب عمل کیا، رات کی تنہائیوں میں مسجد میں جا کر روتا رہا، سسکیاں آہیں بھرتا رہا، مسجد کی خدمت کرتا تھا اور مسجد کے خادم، مؤذن اور امام کی عزت کرتا اور ہدیے دیتا تھا۔ حضرت یہ کرتا رہا، پروردگار عالم نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ کس طرح؟ وہ کہنے لگا اس طرح کہ 18-20 سال بعد میرا پارٹنرشپ مل گیا، ہم دونوں پہلے ملے جلے تجارت کرتے تھے، خیر خیریت ہوئی، میں نے پریشانیاں بتلائی، وہ مجھے گھر لے گیا، کہا چل سرمایہ میرا ہوگا، تجھے کچھ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرمایہ میرا ہوگا، تجربہ تیرا ہوگا، چل کام شروع کر دے، لاکھوں کروڑوں میں اب تو پلے گا۔ بس پھر کیا تھا، حالات اپنی حالت پر آئے، اس طرح اللہ پاک نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے خوب نوازا، میری زندگی کی ساری مصیبتیں، تنگ دستی ختم ہو گئی، پھر میں خوشحالی کے دن گزارنے لگا۔ تو محترم سامعین، مسجد کا احترام کریں، اس کی صفائی کریں، مسجد کے بازو میں بات چیت میں مشغول ہیں اور جماعت قائم ہو رہی ہے، پتہ چلا اس کے دل میں مسجد کا احترام نہیں ہے، مسجد کی عزت اس کے دل میں نہیں، مسجد کے کمپلیکس میں ہے، جماعت ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، پتہ چلا مسجد کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے۔ مسجد کے اراکین نے طے کیا ایک جگہ کہ مسجد کمپلیکس صرف مسلمانوں کے لیے، ایک صاحب کرانہ مرچنٹ کھول دیے، نماز پڑھنے تیار نہیں، لوگ بولتے تو کہہ دیتے جی نماز کے وقت خوب رش رہتے، کیا کریں۔ ایک مولانا صاحب کو پتا چلا تو کہا ان سے، بھائی آپ کو پیشاب آ جائے، لیٹرین کی ضرورت ہو، رش خوب ہو، تو پھر آپ اپنی ضرورت دکان میں پوری کریں گے یا باہر نکل آئیں گے؟ باہر آ جائیں گے۔ فرمایا تم کو شرم نہیں آتی، نماز کو اتنا گھٹیا عمل سمجھ لیا کہ رش کا بہانہ کرنے لگے، جب رش کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں تو رش کی وجہ سے اپنی ضرورت دکان ہی میں پوری کر لیتے ہیں۔ اب جا کر ان کی آنکھوں پر کی پٹی ہٹ گئی۔ محترم سامعین، اگر ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، بس مسجد کی صفائی شروع کر دیں اور اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں میں برکتوں کو ملاحظہ کریں، زبردست حل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مساجد اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مساجد اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ مسجدوں کی اللہ کی نظر میں بہت بڑی قدر ہے، جو مسجدوں سے دور ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، اللہ کی ناراضگی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی آخرت برباد کر کے اپنی جنت گنوا رہے ہیں، جہنم خرید رہے ہیں۔ مسجدیں کتنی عظیم الشان ہیں، کتنی عظیم المرتبت ہیں، اگر کوئی اللہ کے لیے مسجد بنا دی تو گویا وہ جنت میں اپنے لیے محل تعمیر کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دے گا۔ یہاں تک ارشاد ہے، مسجد میں اگر کوئی 1 پیسہ بھی لگائے گا تو اس کو مسجد تعمیر کرنے کا ثواب ملے گا، اگر کسی نے صرف 1 اینٹ بھی لگا دی تو بھی اللہ اسے پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غریب وہ نہیں جس کے جیب میں پیسہ نہیں، غریب وہ نہیں جس کے جیب میں پیسہ نہیں، اصل غریب وہ ہے جسے اللہ کے گھر میں حصہ لینے کی توفیق نہیں ملی یا حصہ لینے کی جس کی نیت بھی نہیں۔
ایک واقعہ منقول ہے، بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ ہم مسجد بنائیں گے اور پوری بنائیں گے، اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، کسی کا چندہ نہیں لیں گے۔ ایک لکڑہارا کچھ لکڑیاں بیچ کر کچھ اینٹ لے کر حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت میرا بھی کچھ حصہ لگا دیجئے۔ کہا ہم نے تو اعلان کر دیا ہے کسی کا تعاون نہیں لیں گے، ہم تنہا بنائیں گے۔ بیچارہ وہ لکڑہارے نے جہاں مسجد کے اینٹیں پڑی ہوئی تھی وہاں چپکے سے ان اینٹوں میں اپنی تھوڑی اینٹیں ملا کر وہ چلا گیا۔ اب سنیے، ایک بار بادشاہ نے خواب دیکھا جنت میں اس کا محل ہے، اس کا نام بھی کندہ کیا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک اور محل ہے جس پر اس لکڑہارے کا نام لکھا ہوا ہے، فرشتے گھوم رہے ہیں۔ فرشتوں سے اس نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا بادشاہ کا، کیونکہ وہ مسجد تعمیر کر رہا ہے، مسجد تو ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی لیکن یہاں اس کے نام کا بنگلہ تیار ہو گیا۔ اچھا یہ بازو والا محل یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا وہ لکڑہارا جو آپ کو اینٹ دینے کے لیے آیا تھا اس کا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی میرے محل کی طرح اس کا بھی محل بنایا گیا، اس نے کہاں مسجد بنائی، وہ تو صرف اینٹ دے سکتا ہے، وہ بھی میں نے نہیں دی۔ فرشتے کہنے لگے جب تو نے قبول نہیں کیے تو اس نے اپنے چند اینٹ مسجد کی پڑی اینٹوں میں ملا دیے تھے، بس اللہ نے حکم دیا کہ اس کے نام سے بھی محل بنا دو۔ اللہ اکبر! اللہ کے ہاں مسجدوں کی کتنی قدر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دیکھو کوئی مسجد سے محبت کر رہا ہے تو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا کچن خوبصورت ہو، میرا بیڈ روم خوبصورت ہو، میرا محل خوبصورت ہو، کیا اللہ کا گھر خوبصورت نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے، اگر کوئی چڑیا کے گھر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے، یعنی تھوڑی بہت بھی مدد کرے تو بھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرائے گا۔ تو مسجدوں میں ایک اینٹ لگانا بھی یہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد سے محبت کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں روشنی تھی، چراغ جل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے روشن کیا ہے؟ شاید وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا میں بہت خوش ہو گیا، اے اللہ جس نے بھی مسجد کو روشن کیا اے اللہ اس کی قبر کو منور فرما، یا اللہ جس نے بھی مسجد کو روشن کیا اس کی قبر کو منور فرما۔ آپ اندازہ کریں جو مسجد کو روشن کر دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو رہے ہیں، جو مسجدوں کی فکر کریں، تعمیرات میں حصہ لیں، پاکی ستھرائی کا خیال رکھیں، تو اللہ اور اس کے رسول ان خوش نصیب لوگوں سے کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں ان مساجد کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے، بھرپور اس میں حصہ لینے کے فیصلے فرمائے۔ محترم سامعین مکرم، اللہ کے صفاتی ناموں میں 13ویں نمبر پر البارئ ہے۔ البارئ اس کا مطلب ہے جان ڈالنے والا۔ اس کے کچھ خواص ہیں، فرماتے اگر ڈاکٹر طبیب لوگ اس اسم کو پابندی سے ہمیشہ پڑھے تو ان کے ہاتھ میں شفا ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں البارئ کے سلسلے میں
جو کوئی اس اسم کو 244 بار پڑھے 244، اس کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں جس عورت کی اولاد نہ ہو، بانج عورت ہے، پریشان حال ہے، بچے نہیں ہے، اگر وہ 7 روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ البارئ المصور یہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے مالا مال کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جو شخص 7 دن تک روزانہ اس کو 100 بار پڑھے البارئ یا بارئ، تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے شفا اور آفات بلیات مصیبتوں سے سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ناموں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر